دیکھیں جی، پہلے تو اس کے گلدان ہوتے تھے، صرف گلدان ہو گئے، گھی کے کپے ہو گئے. پھر جب اس میں استاذہ نے اس کے اندر جب بلب لگایا، لیمپ کی شکل دی، پھر انہوں نے اس میں ہیننگ شیڈز، وال پلیٹس، لیمپ اینڈ شیڈ اور گلوب شکل میں، گلاس شکل میں، سرائی کی شکل میں، یعنی اب تو ماشاءاللہ کافی ہی زیادہ ڈیزائن بازار میں موجود ہیں جو اونٹ کی کھال کے بنے. پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علمجیت چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز. نقاشی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی عمارت کی خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی. دنیا کے اندر جتنی بھی تاریخی عمارتیں آج بھی موجود ہیں، اس کی نقاشی کا یہ کمال ہے کہ وہ آج بھی خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی ماند نہیں پڑتی. پاکستان میں ایک ایسا خاندان جس کے ساتھ آج میں موجود ہوں، اسی خاندان کے چشم و چراغ کے جو ایک طویل عرصے سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، اور یہ خاندان نقاشی کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کی شہرت کا سبب بنا ہے، پورے دنیا میں نمائندگی کی ہے اسی خاندان سے. آج اسی خاندان کے عبدالرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نقاشی ہوتی کیا ہے اور اونٹ کی کھال پہ جو نقاشی کی جاتی ہے یہ کب سے جاری ہے اور اس کی ایک انفرادیت کیا ہے. السلام علیکم عبدالرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نقاشی بنیادی طور پر ہوتی کیا ہے، کتنا پیچیدہ فن ہے یہ؟ دیکھیں، فن نقاشی ملتان کا بہت قدیمی فن ہے. ہمارے بزرگ پہلے کرتے تھے عمارات پہ، شاہی قلعوں پہ، شاہی محلات پہ. اگر آپ تاج محل کی ہسٹری دیکھیں تو نقاش ملتان سے گئے تھے. ایسے جو جتنے بھی یہاں پہ قدیمی قلعے ہیں اس کے اوپر یہ نقاشی کی ایک ٹیکنیک ہے کہ گیلے پلستر کے اوپر جب آپ گیلا پلستر کر کے، ہمارے استاذہ وہ اس کے اوپر یہ فن نقاشی کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان استاذہ نے یہاں گھی کے کپے ہوتے تھے، گھی کے کپوں کے اوپر انہوں نے نقاشی شروع کی، گلدان بنانا شروع کیے. پھر 1910 کے ٹائم، جس ٹائم استاد عبداللہ نقاش یا استاد فتح محمد نقاش، ان استاذہ نے اونٹ کی کھال کے اوپر، استاد الہی بخش نقاش اس وقت، انہوں نے اونٹ کی کھال کا لیمپ بنایا تقریباً 1910 کے دوران. اس کے اوپر نقاشی کی اور اس کے اندر بلب لگا دیا. یعنی 100 کچھ سال گزرنے کے بعد آج یہ فن جو اونٹ کی کھال کے اوپر ہے یا نقاشی کا جو بلڈنگ ورک ہے کافی اچھی شکل میں موجود ہے. اونٹ کی کھال سے کون کون سی ایسی چیزیں، ایسے آئٹمز بنائے جاتے ہیں، ان پہ نقاشی کی جاتی ہے؟ کون کون سے ایسے آئٹمز ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو اس کے گلدان ہوتے تھے، صرف گلدان ہو گئے، گھی کے کپے ہو گئے. پھر جب اس میں استاذہ نے اس کے اندر جب بلب لگایا، لیمپ کی شکل دی، پھر انہوں نے اس میں ہیننگ شیڈز، وال پلیٹس، لیمپ اینڈ شیڈ اور گلوب شکل میں، گلاس شکل میں، سرائی کی شکل میں، یعنی اب تو ماشاءاللہ کافی ہی زیادہ ڈیزائن بازار میں موجود ہیں جو اونٹ کی کھال کے بنے. اچھا، یہ تمام آئٹمز صرف اونٹ کی کھال پہ بنائے جاتے ہیں؟ دیگر کون سی ایسی چیزیں کہ جن پر بھی نقاشی ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی دلکش ہو سکتی ہے جیسے اونٹ کی کھال پہ کی گئی نقاشی ہوتی ہے؟ جی، یہ نقاشی آپ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنیچر پہ پیرے پلنگ ہوتے تھے، اس پہ یہ نقاشی ہوتی تھی. لکڑی کے باکس اس پہ ہوتی ہے، عمارات، چھتوں پہ، دیواروں پہ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ استاذہ نے اس کے اندر وہ تبدیلی کی کہ استاذہ نے اس نقاشی کو ہی جو ہے مختلف چیزوں پہ لا کے، جیسے ہم نے کینوس پہ بھی کام کیا نقاشی کا. اب 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر بھی، جیسے سرینا فیصل آباد ہے، اس کا نقاش نام عاشق نقاش اور ملتان نقاش ہے، تو وہ ایک 35 سال پہلے ہم نے اس میں بھی کیا. یعنی اب فن نقاشی کی وہی شکل مختلف چیزوں پہ ہو رہی ہے اور بڑے کامیاب طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دیگر فنون مختلف لوگوں میں منتقل ہوتے گئے، لیکن فن نقاشی سے جو خاندان منسلک تھے
قدیم سے زمانے قدیم سے یا بہت ایک طویل عرصے سے وہی خاندان اس سے منسلک ہیں، تو یہ کبھی دوسروں کو منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یا پھر کسی نے اس کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ایسا جو فن جو منتقل نہ ہو ایک دو نسل کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ہمارا خاندان جو چلا آ رہا ہے اس میں یہی وصف ہے کہ ہم نے کافی شاگرد پیدا کیے ہیں. اگر آپ ابھی بھی ملتان کے جتنے بھی نقاش پھر رہے ہیں اگر ان کا سروے کریں تو تیسرے چوتھے پہ استاد جو ہے وہ ہمارے فیملی سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے خاندان نے یہ فن سکھایا ہے. ضروری نہیں کہ آپ خاندان میں سے ہیں، جو محنت کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے اور آگے فن چل بھی رہا ہے. دنیا میں اس وقت اس فن کی کتنی زیادہ طلب ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بھی اس حوالے سے جا چکے ہیں، ریپرزینٹ پاکستان کو کر چکے ہیں. سمجھ کیا رہے ہیں کہ آنے والا مستقبل اس فن کے حوالے سے کیسا ہے؟ کافی روشن ہے، اور اگر گورنمنٹ ذرا توجہ دے، جتنے فنون ہیں ان کو اگر یہ یونیورسٹیز کے اندر ایز اے کورس سبجیکٹ لگا دے تو یہ فن دوبارہ جو ختم بھی ہو رہے ہیں زندہ ہو جائیں گے. وہاں پہ جو ابھی جو ماشاءاللہ اساتذہ ہیں ان سے کام لیا جائے، ان کے ذمہ بچے لگائے جائیں، ان کے ذمہ کلاسیں لگائے جائیں. ان کے پاس بڑا اعلیٰ سلیبس ہے جو سینہ بہ سینہ آ رہا ہے، تو اس سے یہ فن دوبارہ اسی حالت میں زندہ ہو سکتا ہے. بہت سارے فنون ایسے ہیں کہ جہاں خواتین بھی بہت زیادہ اکوموڈیٹ رہی ہیں، خواتین نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. فن نقاشی میں خواتین کا کردار کتنا ہے؟ ماضی کے اندر بھی، اب موجودہ دور کے اندر، آنے والے دور کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین بھی اس فن کے اندر بہت زیادہ جوہر دکھا سکتی ہیں؟ یقیناً فن نقاشی کے اندر تو ہمارے جو خواتین ہیں ان کا بھرپور کردار رہا ہے. جیسے میری والدہ تھیں وہ بھی نقاش تھیں، میری دادی بھی. تو یہ ایسے فن ہیں. اس فن کے نام سے آپ پوری اسٹریٹ ہیں ملتان کے اندر، کمنگران اسٹریٹ دیکھ لیں، محلہ کاشی گرہ دیکھ لیں، تو ان کی جو خواتین تھیں یا بچے اسکول ٹائم کے بعد، یا جو بچہ وہاں تھا آج سے 100 سال پہلے اگر وہاں پیدا ہوا ہے تو وہ 18-20 سال کی عمر میں بہترین ایک نقاش، بہترین کاشیگر ہوتا تھا. اور اسی طرح خواتین بھی دیکھیں، جو فن سکھانے کا معاملہ ہے، جب تک آپ فن آگے نہیں سکھائیں گے تو آپ کا فن وہیں رک جاتا ہے. جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں دنیا سے باہر جا کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو میں اپنا فن انہیں بتا رہا ہوتا ہوں اور وہاں سے کافی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں. عبدالرحمان صاحب، کتنے ممالک میں آپ جا چکے ہیں اس وقت؟ میں کوئی الحمدللہ 32 کے قریب ممالک میں جا چکا ہوں، اور گلاسکو یونیورسٹی، تازبریج یونیورسٹی ایران، کیلیفورنیا یونیورسٹی USA، اور استنبول یونیورسٹی، نئی دہلی یونیورسٹی. تو یہ وہاں پہ باقاعدہ میں اس پہ ورکشاپ اور کلاسیں بھی دے چکا ہوں. عبدالرحمان صاحب کا خاندان یہ نسل در نسل نقاشی کے فن سے اس وقت منسلک ہے، اور عبدالرحمان صاحب بھی تقریباً 32 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، وہاں ان کی نمائندگی کر چکے ہیں. کہنا عبدالرحمان صاحب کا یہی ہے کہ اگر حکومتی سطح پر اس کو سرپرستی حاصل ہو جائے تو پاکستان کے لیے ایک بڑا زر مبادلہ اس فن کے ذریعے آ سکتا ہے. اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.